یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی تو رحمت للعالمین ہے، تو رحمت ہو کر کے ان دنیا کے ان کے لیے بربادی کی دعا کیسے مانگی؟ تو بات یہ کہ یہ ظلم کی انتہا ہو گئی، جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو یہ رحمت کو دبانے کی کوشش ہے۔ جب کوئی چیز دبائی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر وہ اس چیز کا جو ہے نا رد عمل جو ریئیکشن ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اب رحمت زحمت میں تبدیل ہو گئی۔ اب یہاں فرمایا اب یہ جو ہے اللہم علیک بقریش، 3 مرتبہ بد دعائی دی۔ طائف میں جو ہے لہو لہان ہوئے، خون آلود ہوئے، ملک الجبال آ گیا اور آ کر کے عرض کیا حکم آپ کا چاہیے، بربادی میں کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ فرمائیں ان کے صلب میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جائے جو میرے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچائے، تو یہ میں بد دعائی نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں وہ جوش آ گیا، فشک ذالک علیہم۔ اب جب کلمات بد دعائی کے سنے اس کے بعد یہ بد دعائی ان کے لیے مشقت کا باعث بنی، کیونکہ یہ کم وقت سمجھتے تھے کہ اس زبان سے جو جملہ نکلا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اذدع علیہم قال وکانوا یرون، یہ ان کا خیال بلکہ عقیدہ ہی سمجھو، ان کا رائے سمجھو کہ ان دعوت فی ذالک البلد، شہر مکہ ہو اور بد دعائی محمد کریم کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مستجابہ ہے۔ پھر ایک ایک کا نام لے کر کے بد دعائی کی، اللہ یہ ابو جہل کو پکڑ میرا رب، اور علیہ کے عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی، یا اللہ ان کو پکڑ، ولید بن عتبہ ان کو پکڑے اللہ، یہ بھتیجا، امیہ بن خلف جس کا حشر آپ نے ابواب المغازی میں وہ روایت پہلے صفحے میں ہے وہ آپ نے پڑھی ہوگی، عقبہ بن ابی معیط، کہتے ہیں کہ اس کو تو اللہ کے نبی نے چوٹ تلوار کی لگائی تھی، پھر کہا کہ یہ چوٹ نہیں لگی ہے بلکہ یہ ہے کہ میں تو جل رہا ہوں، جہنم کی آگ میں ہوں۔ انہوں نے کہا بھاڑی لگی تو کلی ایک جو ہے نا ایک کنارہ تلوار کا، کہتا مجھ سے پوچھو کہ میرے لیے کیا تباہی ہے۔ تو یہ نبی کا ایک تلوار کا نا اگر کوئی کنارہ بھی کسی کو لگ جائے تو وہ اس کو دنیا میں بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ عد السابعہ، یہ میں نے آپ کو یاد کروایا اوپر سند میں، یہ 2 لفظ یاد رکھیں۔ عمر بن میمون استاد تھا، بھلی سند دیکھیں تو دیکھ لیں۔ عمر بن میمون استاد، ابو اسحاق شاگرد، اور اس کا شاگرد جو ہے کون ہے؟ ابو اسحاق کا بیٹا یوسف۔ تو اوپر روایت میں یوسف بیان کرتے ہیں ابو اسحاق سبعی سے، ابو اسحاق بیان کرتے ہیں عمر بن میمون سے۔ اب سنیں یہ ضمائر کی بات تھوڑی سمجھانا چاہتا ہوں۔ عدہ کا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ لم یافظ کے ضمیر کی مرجع کون ہے؟ تو عد السابعہ یعنی استاد مکرم عمر بن میمون نے 7ویں کو بھی شمار کیا، 7ویں کو بھی شمار کیا، لیکن فلم یحفظ ہو، لیکن ابو اسحاق شاگرد کو یاد نہ رہا، ابو اسحاق کو یاد نہ رہا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 6 تو آ گئے اور 7واں یاد نہ رہا۔ لیکن ایک روایت خود بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، وہاں یوسف نہیں ابو اسحاق سے بیان کرتے ہیں اسرائیل، اور آپ نے ترمذی میں آپ نے پڑھا ہے کہ اسرائیل فی ابی اسحاق ثقۃ، اسرائیل جو ابو اسحاق سے بیان کرے وہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ثقہ ہوتا ہے۔ اسرائیل نے ابو اسحاق یعنی یہ روایت یوسف کی ہے ابو اسحاق سے، لیکن وہ روایت اسرائیل کی ابی اسحاق سے ہے۔ اسرائیل کہتے ہیں کہ پھر بعد میں استاد مکرم ابو اسحاق سبعی کو 7ویں بندے کا نام یاد آ گیا اور پھر بتایا کہ وہ 7واں کون تھا؟ عمارہ بن ولید تھا۔ 7واں کون تھا؟ عمارہ بن۔ یہ ساری بات میں نے اس کو صرف اس لفظ کے سمجھانے کے لیے کی، تو بات دماغ شریف میں آ رہی ہے میرے بھائی۔ اب ضمیر ترجمہ دیکھو، ضمیر کیسے راجع ہوں گے؟ عد السابعہ یعنی گنتی کی عمر بن میمون نے، شمار کیا عمر بن میمون نے 7ویں کا بھی، فلم یحفظ ہو، لیکن ابو اسحاق سبعی کو بات یاد نہ رہی۔ لیکن دوسری بات میں نے ملا دی کہ اسرائیل کہتے ہیں کہ بعد میں استاد مکرم نے بتا دیا کہ وہ 7واں کون ہے؟ عمارہ ابن، اس لیے بین سطور میں لکھا پڑا ہے کہ وَالسَّابِعُ عمارۃ بن الولید، یہ بین سطور میں لکھا ہوا ہے کہ 7واں کون ہے؟ عمارہ۔ یہ وہ اسی طریق کی وجہ سے ہے، وہ وہی طریق جو اسرائیل نبی اسحاق کا طریق ہے اس کی وجہ سے۔ فوالذی نفسی بیدہ، عبداللہ بن مسعود جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اسی ذات کی جو میری جان اس کے قبضہ قدرت میں ہے، لقد رأیت الذین عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے جن کو ایک ایک کا نام لے کر کے بددعائی کی، سب کو گرا ہوا، سر پچھاڑا ہوا، زمین پہ گرا ہوا، سر کٹا ہوا،
میں نے دیکھا کہ قلیب بدر میں تھے. اور یہ جی آگے ہے. رہی بات یہ کہ اگر کپڑے میں تھوک لگ جائے، ناک کا پانی لگ جائے، تو فرماتے ہیں تھوک پاک ہے، ناک کا پانی بھی پاک ہے. طبیعت کراہت کرتی ہے الگ بات ہے، کپڑے کو لگ جائے، بدن کو لگ جائے تو کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا. یہ اس کے حالت میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. البزاق والمخاطی ونحوی فی الثوب، آگے ثابت کرتے ہیں وقال عروہ عن المسور و مروان. دیکھیں میرے بھائی توجہ فرمائیں، عروہ بیان کرتے ہیں، مسور سے بیان کرتے ہیں، مروان سے بیان کرتے ہیں. مروان ابن حکم، یہ مروان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا تو ہوا تھا، لیکن پھر ان کو اللہ کے نبی سے سماع کا موقع نہیں ملا، روایت نہیں لے سکے، اس لیے کہ اللہ کے نبی ان کے والد حکم پر ناراض ہوئے تھے. حکم کو نکلوا دیا طائف کی جانب، حکم ادھر رہا اور مروان بھی بیٹا باپ کے ساتھ رہا. نتیجہ یہ کہ محرومیت ہو گئی پڑھنے سے کہ یہ نبی کا شاگرد نہ بن سکا، اور اس لیے مروان پر ویسے بھی کلام ہے. تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے مروان کی روایت یہاں کیسے لائی؟ آپ دیکھیں عروہ بیان کرتے ہیں مسور اور مروان سے، تو صحیح بخاری میں مروان کی روایت موجود ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اوپر جو شرح لکھا ہے اس شرح کا پورا مقدمہ ایک جلد میں ہے، اس میں جتنی باتیں صحیح بخاری کے بارے میں ساروں کا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا مروان اگرچہ متکلم فی ہے، لیکن امام بخاری اس کی جہاں بھی صحیح بخاری میں روایت لائی ہے وہاں وہ روایت مقرون بالغیر ہے. بولو کیا ہو گئی؟ مقرون بال. اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں عروہ بیان کرتے دو سے، مسور سے اور مروان سے. معلومہ کہ سند کے اندر بنیادی راوی مسور ہے جو صحابی ہے. بنیادی راوی کون ہے بھائی؟ مسور ہے. اور مروان کا ذکر ویسے تائیدن ہے، باقی مروان کا ذکر بنیادی طور پہ نہیں ہے. لہذا صحیح بخاری کی اس روایت پہ کلام نہیں ہوگا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ایسی موجود ہے جس میں راوی کیا متکلم فی ہے. خیر بہرحال یہ تو میں نے آپ کو جواب دے دیا، کوئی سمجھے کو نہ سمجھے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن الحدیبیہ، یہ حدیث لمبی ہے. اور پھر دیکھیں امام بخاری کی عادت ہے، یہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میرے بھائی، کہ بعض اوقات تقطیع روایات کے کرتے ہیں امام بخاری. حدیبیہ کا تو لمبا قصہ ہے، ہر جگہ لمبا قصہ بیان کریں تو اتنا بڑا کتاب ہو جائے گا، لہٰذا اس کو یہاں بس ادھر چھوڑ دیا. فذکر الحدیث. اب استدلال بین طور ہے کہ آگے لفظ آ رہا ہے وما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخاما. اس سفر میں اگر اللہ کے نبی کے ناک سے ناک کا پانی بھی گرتا